اور ناظرین جاتے جاتے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم غزہ کو بھولے نہیں ہیں۔ سورج وہاں پر آگ برسا رہا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت چھین لی گئی ہے اور پینے کے پانی کا حصول بھی مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا قیامت خیز منظر غزہ کا ہے، وہی غزہ جسے اسرائیلی بربریت نے جیتے جاگتے شہر سے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ غزہ جہاں زندگی اب سانس لینے کا نام نہیں، صرف زندہ رہنے کی مشکل ترین جنگ بن چکی ہے، جہاں سورج کی تپش زمین کو نہیں انسانوں کی امیدوں کو جلا رہی ہے، جہاں بچے کھلونوں کے لیے نہیں ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، وہ ماں جو اپنے بچے کو پانی نہیں دے پا رہی ہوگی، اس کی بے بسی کس انتہا کو ہوگی۔ پانی جو زندگی کی علامت ہے، آج غزہ میں سب سے بڑی محرومی بن چکا ہے۔ اسرائیل نے انسانوں کو ہی نہیں، پانی کے ہر ذریعے کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد لاکھوں فلسطینی پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ہر جانب ملبہ ہے، ہر جانب خون کی بو ہے، ہر طرف بیماری کا خوف اور اوپر سے اسرائیلی درندگی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ غزہ میں زندگی ایک اذیت کا دوسرا نام بن کر رہ گئی ہے ناظرین۔ نکاسی کا نظام ختم ہو چکا ہے، صفائی کا تصور مٹ چکا ہے، وبائیں جان لے رہی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت پر حملہ ہے۔ اسرائیلی بربریت نے گھروں کو کھنڈر اور خوابوں کو راکھ میں تبدیل کر دیا ہے، مگر دنیا خاموش ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس دعووں کا ایک خوبصورت فریب ثابت ہوا ہے۔ 17 ارب ڈالر کے وعدے، مگر 1 ارب بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکا۔ اعلانات تو بہت ہوئے، مگر میدان خالی ہیں۔ اب اقوام متحدہ اور یورپین یونین کی جانب سے غزہ ریپڈ ڈیمیج اینڈ نیڈز اسسمنٹ رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں 24 ماہ کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کے مطابق غزہ کی تعمیر نو کے لیے 71.4 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ پیسے آئیں گے، ملیں گے یا نہیں، سوال تو یہ ہے کہ انسانیت کہاں کھڑی ہے۔ اگر کل یہ شہر دوبارہ بس بھی گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ اسے پھر سے اسرائیلی بربریت کے سامنے تنہا چھوڑا نہیں جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔